وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینہ سوا مہینے کے عرصے میں الحمدللہ جو نئے ساتھی ہیں بالخصوص ان سے مخاطب ہوں کہ چند گھنٹوں میں آپ نے یہ جان لیا ہے کہ الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں، ان میں کتنے حروف 2 حرفی ہیں، کتنے حروف 3 حرفی ہیں، اور کتنے حروف تکلف والے ہیں، اور کتنے حروف اس میں باریک ہیں، کتنے حروف اس میں موٹے ہیں، اور کتنے حروف اس میں نرم ہیں، کتنے حروف اس میں سخت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تفصیل میں یہ بات جانا کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یعنی ادائیگی کیسی ہے اس کی، تو اور اس کی صفت کیا ہے۔ تو معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ تجوید میں سب سے اہم سبق ہیں، کیونکہ ہر زبان کے خاصہ ہے۔ عربی زبان کا خاصہ کیا ہے؟ حسن ادائیگی، صحیح تلفظ۔ اگر تلفظ اور حسن ادائیگی صحیح ہے تو آپ کی تلاوت صحیح ہے اور وہ زبان آپ کو صحیح آتی ہے۔ اگر ادائیگی صحیح نہ ہو، تلفظ نہ ہو تو وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اور تجوید کے جو بڑے 4 غلطیاں علماء نے گنوائی ہیں، ان میں پہلی غلطی کون سی ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ اس کے لیے ظاہر ہے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے جو شروع سے اب تک آپ نے پہچانا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا، انتہائی اہم سبق ہیں۔ جو حروف کا مکمل بیان گزشتہ اتوار کو ختم ہو چکا ہے، اور بڑی کتابوں میں جو دینی مدارس میں تجوید پر پڑھائی جاتی ہے اس پر بھی اس سبق کے اختتام پر ایک جملہ تحریر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے، اس علم کی حقیقت اسی قدر ہے، یعنی اس علم کی جو اصل ٹاپک ہیں، جو اصل چیز ہے وہ یہیں تک ہیں کہ آپ کو حروف میں تمیز آ جائے کہ کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے، ملتے جلتے حرفوں میں کس طرح بچا جائے، اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔ یہ اس علم کی اصل حقیقت اتنی ہے۔ اس کے بعد شروع دن میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تجوید کی 4 بڑی غلطیوں میں ایک غلطی ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا بھی ہے۔ اب تک جو ہم پڑھتے رہے وہ حروف کا مکمل بیان تھا، جس میں آپ نے مختلف چیزیں کو مختلف پہلوؤں سے حرفوں کو جانا، نام کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، صفات مخارج کے اعتبار سے۔ دوسری بڑی غلطی کون سی تھی تجوید کی؟ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا۔ یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس میں اعراب لگتے ہیں۔ ظاہر ہے آدمی بھی جب اہم ہوتا ہے نا، جب ذمہ داریوں کو سنبھالنے لگتا ہے، بڑی عمر کو پہنچتا ہے، تو آہستہ آہستہ اعراب لگنے شروع ہوتے ہیں، داڑھی مونچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ لگتا ہے بچہ ذمہ داری محسوس کرنے لگا ہے۔ تو ظاہر یہ بھی بڑی زبان ہے، بڑی ذمہ داری والی زبان ہے، اس میں آ کی جگہ ای نہ نکل جائے، ای کی جگہ او نہ نکل جائے۔ اس کے لیے حجاج بن یوسف نے 600 علماء کو بٹھایا، اس پر کام کروایا، اس پر جو ہے نا وضع قطع ہوا، عجموں کو کس طرح جو ہے نا قرآن پڑھنے کے لیے آسان سے آسان طریقہ دیا جائے، اس پر علماء نے بیٹھ کے سوچا، تدبر کیا کہ آ کے لیے زبر کو کیسے بنایا جائے، اس کی پھر نشان کیسی ہو، ای کے لیے نشان کیسی ہو، کیسی آواز اس کے لیے، او کے لیے کیسا ہو، پھر بن 2 زبر۔ یہ تو سب فارسی میں نام ہے، اردو میں تو ہے نہیں، سب فارسی میں نام ہے۔ عربی میں اس کے الگ الگ نام ہے، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ زبر، فارسی میں زبردست ہم جیسے کہتے ہیں، اور زیر میں نے اس کو زیر کر دیا، دیکھیے یہ بھی فارسی میں، پیش، پیشکش، سب اسی سے ہیں۔ عربی میں اس کو فتحہ، کسرہ، ضمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کا وضع قطع کیسے ہو، کھڑا زبر، کھڑی زیر، یہ صرف اس زبان کو صحیح طور پر ادا کروانے کے لیے آپ کو بیساکھی اور سہارا دیا گیا ہے۔ ورنہ جو اہل عرب ہے، بدو دیہاتی، وہ آج بھی، یا بڑا جو عالم ہوتا ہے پائے کا، تو وہ بھی بغیر اعراب کے پڑھ سکتا ہے عربی کو، اس کو پتہ چلتا ہے یہاں پر فاعل کون ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا شیخ صاحب کے پیریڈ میں، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، ہر جار مجرور جر والا، اس طرح آپ نے پڑھا، یہ ایک عالم کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سہارا دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے وضع قطع حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا، یعنی یہ منزل من اللہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بعد میں لگائی گئی چیزیں ہیں۔ اب اس چیز کو سمجھے بغیر ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ تو مکمل حروف کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ آج کے بعد سے جو آپ پڑھیں گے وہ سبق نمبر 5 سے حرکات شروع ہو رہے ہیں۔
سبق نمبر 5 سے پیج نمبر 24. یہ حرکات کا مکمل بیان ہے. نفس کتاب کو اگر میں پڑھاؤں تو یقین جانیے میں ایک سبق تک پہنچوں گا یا آدھا گھنٹہ ختم ہو چکا ہوگا. اگر نفس کتاب کو با تحریر آپ کو میں پڑھاؤں تو ایک سبق کے اختتام پر پتہ چلا 9:30 ہو چکا ہے. اس لیے میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے ہیں سبھی اور کتاب کو وقت بھی دے سکتے ہیں, جتنا میں کہوں نہیں اس سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں, امید تو یہی ہے. تو اس لیے میری پوری کوشش یہ ہو رہی ہے اس کتاب میں, کتاب سامنے ہوگی لیکن میں خلاصہ بتاتا رہوں گا, ٹھیک ہے جی. جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پر میں نشاندہی کر دوں گا. دیکھیے صاحب کتاب نے یہ بھی کہا ہے. تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں زبر کو. زبر, زیر, پیش. نشان تو سبھی کو معلوم ہے کہ زبر کی نشان کیسی ہوتی ہیں, زیر کی کیسی ہوتی ہے اور پیش کی کیسی ہوتی ہیں. زبر, زیر, پیش اس کی ادائیگی ذرا جلدی ہونی چاہیے, اس لیے کہ زبر کو آپ نے کھینچا تو وہ پھر زبر الف بن جائے گا. زیر اس کی ادائیگی بھی جلدی ہو. اگر آپ نے زیر کو جلدی نہیں پڑھا, تھوڑی سی بھی کہ آپ نے اس کو کھینچ دی تو یہ یا بن جائے گی زیر. اسی طرح پیش, پیش کی ادائیگی بھی جلدی ہو. پیش کو اگر آپ نے ذرا سا بھی کھینچ دیا تو یہ وہ واو بن جائے گا. یعنی جو حرکات ہیں, جو اعراب ہے, یہ حرف کی شکل اختیار کر لے گا. زبر الف بن جائے گا, زیر یا بن جائے گی اور پیش واو بن جائے گا. اس لیے کھینچنے سے بچا جائے, لیکن احتیاط برائے احتیاط ہو. جیسے دینداری کو کچھ لوگ جو ہے نا اس طرح فالو کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے بخار چڑھا ہوا, ان کو دیکھ کر لوگ ڈرنے لگتے ہیں. حالانکہ دینداری عین دین فطرت ہیں, اس کو اگر صحیح طور پر اگر آپ فالو کرے, صحیح طور پر نافذ کرے تو لوگوں کو پیار آ رہا ہوگا. لہذا بڑے بڑے جو یہ ہمارے اللہ والے ہیں جو پرانے گزرے ہیں, جن کو دیکھ کر ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے, ان کے اخلاق, سیرت, ساری چیزیں کو دیکھ کر وہ یہی چیزیں تھی کہ دین کو صحیح طور پر انہوں نے نافذ کیا, صحیح طور پر پیش کیا. ایک ہمارا پیش کردہ ہے تو اس پر جو ہے نا لوگ متاثر نہیں ہوں گے کہ دیکھیے باطل ہمیں چھپ رہا ہے کہ نہیں, اس وقت چھپ رہا, ہر جگہ چھپ رہا, کسی بھی پہلو سے چھپ رہا, تو آپ کا حق کیوں نہیں چھپ رہا؟ تو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کمزوریاں ہیں جب ہی چھپ نہیں رہا, ورنہ جتنا پاور باطل میں ہے اتنا پاور حق میں بھی ہیں. ہاں باطل یہ کہ ظاہری چیز ہے, حق جو ہے یہ چھپی ہوئی چیز ہے, اور چھپی ہوئی چیزیں ہمیشہ طاقتور ہوتی ہیں. جنات کتنے طاقتور ہیں, یہ بل گیٹس جو دنیا کا امیر ترین آدمی بنا ہے, اس کا یہ خود کہتا ہے کہ میرا مزاج تھا میں چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا تھا, کیونکہ چھپی ہوئی چیزوں میں انرجی, طاقت بہت ہوتی ہیں. اور ڈھونڈتے 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 میں تیسری دنیا پہنچ گیا جس سے میں دنیا کما رہا ہوں اس وقت. تو یہ چھپی ہوئی چیزیں میں انرجی بہت ہوتی ہے. الغرض تو یہ زبر, زیر, پیش, اس کو اتنا زیادہ احتیاط نہ کیا کرے کہ جھٹکے آنے لگے. کہ قاری صاحب نے تو استاد نے تو یہ کہا کہ اس میں بالکل جو کھچاؤ نہ آئے, کھچاؤ نہ آنے کی شکل میں بالکل جھٹکے آنے لگے, ایسا بھی نہیں ہے. جیسے دیکھیے الحمد للہ, اب دال پیش دو نہیں کھینچنے کے لیے کہا تو آرام سے پڑھی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھٹکے لینے لگے. الحمد للہ یوں پڑھے, ٹھیک ہے, جھٹکے آ رہے ہیں تو کیوں اس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اپنے قاری صاحب نے کہا کہ اس کو بالکل نہیں کھینچنا, نہیں اتنا بھی زیادہ نہیں احتیاط کرنا کہ تنفر کا شکار ہو جائیں. تو اس کو اس انداز میں پڑھنا. دیکھیے یہ جو نورانی قاعدے میں بچوں کو مشق کروایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے, یہ چیزیں بچے یہیں سے سیکھ لیں. زبر کی مشق, با زبر با, تا زبر تا, انداز آپ نوٹ کریں, مشق انشاءاللہ کروا دیں گے. سا زبر سا, جیم زبر جا, ہا زبر ہا. دیکھ رہے ہیں آپ, میں جھٹکا بھی نہیں لے رہا ہوں, کھینچ بھی نہیں رہا ہوں, جھٹکے اور کھینچ کے درمیان میں ہوں. اب زیر, با زیر بی, تا زیر تی, سا زیر سی, جیم زیر جی, ہا زیر ہی. زیر کو نوٹ کیا آپ نے, اب پیش کو نوٹ کریں. با پیش بو, تا پیش تو, سا پیش سو, جیم پیش جو. یہ انداز ہونا چاہیے, یوں نہیں با زبر با, تا زبر تا, یا غلط اور طریقہ با زبر با, تا زبر تا, با زیر بی, تا زیر تی. یہ ساری صورتیں غلط ہو جائے گی. جیسے کوئی پڑھتا ہے الحمد للہ, یہ غلط ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین. اس میں مختلف چیزیں آئی ہیں لیکن جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ آج
صرف حرکات ہیں، زبر زیر پیش۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زبر کو کھینچیں گے تو وہ الف بن جائے گا، دو کے غلط ہیں۔ دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ، وَلَذِكْرُ، لام تاکید کے لیے، لیکن آپ نے ذرا سا بھی کھینچا وَلَذِكْرُ اللَّهِ، تو یہ لا نافیہ ہو گیا، یعنی اس کا مطلب اللہ کے ذکر بڑی چیز نہیں ہے۔ تو کتنی غلطی ہو جاتی اس میں۔ تو زبر کو زیر کو ذرا جلدی ادا کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، کھینچیں گے تو یہ حروف کی شکل اختیار کر لے گا۔ سبق نمبر 5 میں پورا اس کا خلاصہ بتا گیا، جو آپ بعد میں دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلے جائیں گے، اس میں نوٹ کر کے ایک بات کو ذکر کیا جو شروع میں نے آپ کو بتائی تھی۔ دیکھیے پیج نمبر 25 میں دیکھیے نوٹ بیچ میں، سبق نمبر 6 سے پہلے اس میں یہ کہا کہ حرکات 9 ہیں، شروع میں بتا دیا آپ کو حرکات کون کون سے 9 ہیں، کہ زبر زیر پیش 3، 2 زبر 2 زیر 2 پیش 6، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ کل 9۔ اور اس کو 12 بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو کھڑا زبر ہیں کھڑی زیر الٹا پیش ہے، اس کی ایک دوسری شکل ہے۔ دوسری شکل کون سی ہے؟ حروف کی شکل میں، حروف کی شکل میں با الف زبر با، حروف مدہ، حروف مدہ قائم مقام کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے سیم چیز ہیں۔ اب وہ آپ کسی شکل میں لکھیں، یعنی قرآن مجید میں جس نے تجوید نہ پڑھی ہو، جیسے بعض قرآن میں لکھا ہوگا عالمین یا رحمان، دونوں ملا ہوا ہوگا لیکن بیچ میں کھڑا زبر ہوگا، یعنی العالمین میں عین کھڑا زبر آ، اس کے بعد مین لکھ دیں، یا عین الف زبر آ پھر لمین لکھ دیں، سیم چیزیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حرکات کل 9 ہیں اور علامات 4 ہیں، علامات 4 ہیں، کون کون سے؟ تشدید، جزم، چھوٹی مد بڑی مد۔ اس میں یہ نشاندہی اس لیے کی ہے تاکہ آگے ہم تو ہجہ نہیں کریں گے، بچوں کو ہجہ سکھایا جاتا ہے، تو ہجے میں جو ہے نا حرکات کا نام لیا جائے گا، علامات کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جب ہجہ کریں گے تو ہجے میں جب اسپیلنگ کریں گے تو اس میں علامات کا نام نہیں ہوگا، صرف کس کا نام ہوگا؟ حرکات کا۔ جیسے زبر کا نام لیں گے، حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم، دیکھیں زبر کا نام لیا، یا زیر کا بھی نام ہا یا رحیم، اس میں ہا یا زیر ہی، اس کا بھی پیش کا بھی نام آئے گا، دوات واو پیش دو مغدو، اس میں دیکھیں پیش کا بھی نام آیا۔ اسی طرح 2 زبر کا بھی نام لیں گے، 2 زیر کا بھی نام لیں گے، 2 پیش کا بھی نام لیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا بھی نام لیں گے، اسی طرح جو حروف مدہ اس کا بھی نام لیں گے، لیکن جو علامات ہیں اس کا نام نہیں لیں گے۔ جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی، جن کو صحیح معلومات نہیں ہے، تو وہ ہجے میں علامات کا نام لے رہے ہوتے ہیں، نہیں، علامات کا نام استعمال میں نہیں آئے گا ہجے میں۔ جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، مد کا نام سمجھانے کے لیے لیا ہے، تو جب اس کا ہجہ کریں گے تو مد کا نام نہیں لیں گے، علامات خود بخود آ جاتے ہیں، ورنہ پھر تشدید کا نام کیسے لیں گے؟ جیسے حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا کاف زبر کا، ای یا کا، آپ نے تشدید کا نام لیا؟ نہیں۔ یا اسی طرح الحمد، الحمد میں لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام جزم لام ال پڑھا آپ نے؟ نہیں، کیوں؟ علامات ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹی مد ہے بڑی مد ہے، دونوں کا نام نہیں لیں گے، ورنہ کچھ الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جو بہت ہی لمبے اور مشکل ہیں، اس کے ہجے میں مد کا نام بھی لینا پڑا تو پھر ڈبل بوجھ ہو جائے گا۔ جیسے تو حاجونی، اس میں مد ہیں 2-3، اب کیسے اس کی ادائیگی کریں گے؟ تو مشکل میں پڑ جائیں گے، اور مشکل کے وقت ذرا سا بھی مشکل ڈال دینا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل کے وقت ذرا سا بھی مشکل ڈال دینا یہ مشکل کو دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک ٹرک پر بہت زیادہ وزن پر انجینئر نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس پر ایک چٹاک بھی وزن گرا تو یہ پل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جتنا دینا تھا ہم دے چکے ہیں۔ لیکن جب وہ ٹرک چلا اور پل پر چڑھا تو چیل نے اوپر سے چچڑا گرا دیا، لیکن پل نہیں ٹوٹا۔ ایک پہلی ہے، تو انجینئر بھی حیران، تو بعد میں پتہ چلا وہ ٹرک جب چل کر آیا اتنا پیٹرول تو جل چکا تھا، اس کا وزن کم ہو گیا، جب چچڑے سے فرق نہیں پڑا۔ دماغ کی بات ہوتی ہے، تو وزن کے اوپر وزن کو ڈال دینا تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ علامات کا نام نہیں لیں گے، اعراب کا نام لیں گے۔ یہ سبق نمبر 5 میں پورا خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اب سبق نمبر 6 دیکھیے، توجہ فرمائیں، سبق نمبر 6 میں خلاصہ آپ کو بتائیں گے کہ تنوین کیا ہے، نون تنوین کیا ہے، نون تنوین کیا ہے۔
یہ ساری چیزیں اگرچہ یاد کرنے کی نہیں ہے لیکن سمجھ لیں، ایک دفعہ سمجھ لیں گے کہ کبھی کبھی کوئی بھی پوچھ سکتا آپ نے تجوید پڑھی ہے تو تجوید میں بتائیں نون تنوین کسے کہتے ہیں، یہ نون و قطنی کیا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لے کر جائیں گے تو تاکہ وہ بڑے کاموں میں ہمیں کام دے سکے۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 6 میں آپ کو بتا رہے ہیں تنوین۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہا جاتا ہے، آسان سی بات ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اس تنوین کو ادا کرتے وقت ایک نون کی آواز آتی ہے، جیسے دیکھیے افواجن آواز آئی نون کی، ترابن توابن نون کی آواز آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ تنوین کو ادا کریں نون کی آواز نہ آئے۔ یہ در حقیقت تنوین میں جو دو زبر ہے نا، یہ شارٹ انداز ہے، مختصر انداز ہے، مخفف ہے۔ یہ کس کا؟ نون ساکن کا۔ مثلا جو آپ پڑھتے ہیں افواجن، یہ اصل میں جیم 2 زبر جن نہیں ہے، یہ اصل میں جیم نون زبر جن ہے۔ اسی طرح توابن جو آپ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں با 2 زبر بن نہیں ہے، اصل میں با نون زبر بن ہے۔ اس کو ذرا وہ رسم الخط والے ذرا اپنا انداز اسٹائل کو خوبصورت کرنے کے لیے، الفاظ خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے شارٹ ایک انداز کیا دے دیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا دیا، ورنہ جہاں کہیں بھی 2 زبر ہوگا تو یہ نون ساکن کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ۔ افواجن اصل میں جیم نون زبر جن، یا اگر افواجن ہو تو جیم نون زیر جن، یا افواجن ہو تو جیم نون پیش جن۔ اب آپ سمجھئے تو نون تنوین کے ادا کرتے وقت جو نون کی آواز آتی ہیں یہ نون تنوین ہے۔ جیسے مسا دن، تو مسا دن میں نون تنوین تو آپ کو سمجھ آ گئی، میم زبر ما سین زبر سا، مسا دال 2 زیر دن، مسا دن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو نون تنوین ہے وہ آپ کو نکالنے پڑیں گے، کیا ہے؟ دال نون زیر دن، مسا دن، یہ نون تنوین ہے۔ تو آپ نے تنوین بھی سمجھ لیا اور نون تنوین بھی سمجھ لیا آپ نے۔ ایک ہے نون قطنی۔ نون قطنی قرآن پڑھتے وقت آپ نے دیکھا ہو اکثر چھوٹا سا نیچے لکھا نون آ جاتا ہے اور وہ نون اگلے حرف سے مل رہا ہوتا ہے، اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ نون قطنی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ میں نہیں جائے، کبھی نام پڑھ جاتا ہے، کبھی نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کا جو اصل نام ہے وہ نام نہیں ہے، یہ نام پڑھا ہے۔ قرآن کا ایک علامہ زرکشی ایک بڑے عالم فرماتے ہیں، قرآن کا اگر نام رکھا جاتا تو میں یہ مشورہ دیتا بڑے علماء کو کہ وہ یہ نام رکھے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ ویسے بہت ساری آیتیں اس طرح، لیکن سب سے خوبصورت یہ ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کا نام ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں بار بار جس چیز کو پڑھا گیا، تو قرآن کو اہل عرب تو بہت زیادہ پڑھتے تھے، ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، اور پرانے زمانے میں اپنے باپ دادا کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہر وقت قرآن کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ اب تو زمانہ، اب تو شاید اس کا نام چینج کرنا پڑے، اب قرآن نہیں رہا، یہ اب قرآن نہیں رہا۔ قرآن جس کو بار بار تلاوت کی جائے، بار بار، اسے قرأت سے قرآن۔ تو نون قطنی یہ نام پڑ گیا، یہ اس وجہ سے تاکہ اس معنی کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے۔ مثلا کسی کا منا نام رکھا تو وہ پیار کا ہمارے یہاں ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ نام آخر تک رہ گیا، حالانکہ وہ نام نہیں، حالانکہ ماں باپ نے خود کچھ اور نام رکھا ہوتا ہے۔ تو وہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت یہ ہے کہ اس الفاظ کے اندر سے گزارنا چاہتا اپنی محبتوں کو لوگ۔ تو جتنے بھی ہم بچوں کا نام لیتے ہیں یا جس سے پیار ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے جتنے بھی صفات نام ہیں، یہ سارے اسی پر تعبیر کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو دل کے جذبات میں الفاظ کے ذریعے سے ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ جیسے بچے کو ہم جب پیار کرتے ہیں کیسے کیسے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ گزر رہا تھا، لیکن محبت کو انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام تو رکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس معنی کی طرف لے جانے کے لیے، ورنہ قرآن کا اگر نام ہوتا تو وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ ھذا بلاغ للناس زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال آپ نے اچھی بات کی طرف نشاندہی کرے، اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا، تو لیکن یہ نام پڑھا بھی ہے اس طرح۔ فرقان بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نام بھی رکھے ہیں، فرقان بھی نام رکھا ہے۔ تو الغرض یہ بات کہاں، ہاں نون قطنی، تو یہ جو نون تنوین ہے، نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف سے ملا دیں گے تو یہ نون قطنی ہو جائے گا۔ نون تنوین کو جب ہم زیر دے کر اگلے حرف کو ملا دیں گے، اگر زیر نہیں دیں گے تب تو وہ نون تنوین ہے، لیکن زیر دے کر اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ نون قطنی بن جائے گا۔ بس اتنی سی بات نوٹ کرنی ہے آپ کو۔ تنوین جس کا اندر موجود ہوتا ہے نون تنوین، نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا نون قطنی۔ ایک اور بات کا اضافہ کر لیں، نون قطنی سے پہلے جو الف ہوگا جو کہ ہر حال میں ہوتا ہے، تو
وہ حذف ہو جائے گا، وہاں سے وہ ختم ہو جائے گا. نون قطنی اپنے سے ماقبل الف کو حذف کر دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالی کتاب میں دیکھیے، مثلاً القوم، یہ اصل میں تھا مثلاً القوم، یہ اصل میں تھا مثلاً القوم. تو اس کو نون تنوین موجود یہاں پر، اب نون تنوین کو نون قطنی بنایا گیا تو مثلاً القوم ہو گیا، مثلاً القوم. لیکن آپ نے ابھی پڑھا نون قطنی الف سے اپنے سے پہلے الف کو حذف، تو آپ پڑھیں گے اس کو مثلاً القوم. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، نفورا نستکبارن، اب یہ نون قطنی کی وجہ سے الف حذف، نفورا نستکبارن. آگے اسی طرح خیرن الوصیۃ، اسی طرح لمزتی الذی، الف نہیں ہے تو صرف نون قطنی کو پڑھا، قدیر الذی. تو اب آپ کو پتہ چل گیا. تو یہ جہاں کہیں بھی اس طرح چھوٹا سا جو نون لکھا جاتا ہے یہ اصل میں نون قطنی ہے. آگے اس چیز کا اضافہ کہ انہوں نے کہ جزم کسے کہتے ہیں، کہ جزم جس حرف کے اوپر، یہ جزم اپنے سے ماقبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جزم اور تشدید دونوں کا ایک ہی کام ہے، لیکن ایک تشدید ڈبل پڑھا جاتا ہے اور جزم ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے، جو دونوں اپنے سے ماقبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. صرف اسی بات کا اضافہ ہے. آگے ایک اور سبق لے لیں، سبق نمبر 7 میں. سبق نمبر 7 میں آپ کو بتائیں گے کہ حروف مدہ جو شروع میں آپ نے پڑھا یہ کیا چیزیں. حروف مدہ، زبر کو جب کھینچیں گے الف کے ساتھ یہ حروف مدہ بن جائے گا، زیر کو جب کھینچیں گے یا ساکن کے ساتھ تو یہ یا مدہ بن جائے گا، اور پیش کو جب کھینچیں گے واو ساکن کے ساتھ تو یہ واو مدہ بن جائے گا. جیسے اعوذ باللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ عین کے اوپر پیش ہے، آپ کیوں کھینچتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس کے بعد واو ساکن آ گیا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم میں آپ ہا کو کھینچتے ہیں حالانکہ زیر ہے، کیوں کھینچا آپ نے؟ اس لیے کہ آگے یا ساکن موجود ہیں. مالکی، ایک ہے ملک ایک ہے مالک، تو مالکی میں آپ نے میم کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ اس مالک میں زبر کے بعد الف موجود ہے، یہ حروف مدہ ہے. آگے انہوں نے آپ کے گھر کی بھی کچھ بات بتائی ہے کہ آدمی کو جب مثال دی جاتی ہے نا اپنے گھر سے تو بات سمجھ آتی ہے. جیسے ہم لڑائی جھگڑے میں کسی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، رام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی تو یوں 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 کر، تو تیرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، تو ایک سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. قرآن نے بھی وہ انداز کو اپنایا ہے، ہمارے اوپر بہت ساری باتیں ڈالی، تم اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگا، جیسے قیمت دو گے ویسے سودا اترے گا. اعمالکم عمالکم، جیسا عمل کرو گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. جیسے کچھ ہمارے اوپر بھی بات ڈالی ہے. آدمی کو سمجھانے کا ایک اچھا انداز اور اسٹائل ہے کہ آدمی اس کے اوپر بات رکھ کو کرے تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ الف مدہ کو جو ہے نا ہم اردو میں زیادہ تر پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور اس کی انہوں نے مثال دی ہے مال اور حال. مال، تیرے پاس تو بڑا مال ہے، تو دیکھیے الف ذرا بالکل پتلا نہیں پڑا گیا، آپ کیا حال ہے تو اس میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں الف مدہ کو عربی میں کبھی پر پڑھتے ہیں کبھی پتلا پڑھتے ہیں، عربی میں کبھی پر کبھی پتلا. پر کیسے پڑھیں گے؟ جب الف سے پہلے پر حروف ہو، وہ پر حروف آپ پڑھ چکے ہیں. الف سے پہلے اگر پتلا حرف ہو تو الف کو پتلا پڑھیں گے. یہ الف مدہ کی مثال. واو مدہ کی انہوں نے مثال دی ہے کہ واو کو اردو میں مجہول پڑھا جاتا ہے، یعنی کبھی صحیح پڑھا جاتا ہے کبھی غلط پڑھا جاتا ہے. صحیح کی مثال انہوں نے دی نور اور جمیل. نور دیکھیے چہرے پہ بڑا نور ہے تو نور دیکھیے. جمیل نام ہوتا ہے، اس میں آپ نے یا مدہ بالکل صحیح ادا کیا، نور میں واو مدہ بالکل صحیح ادا کیا. لیکن واو مدہ اور یا مدہ اردو میں کبھی غلط بھی استعمال ہوتا ہے جس سے بچانے کے لیے نشاندہی کی گئی ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے جیسے مور، مور، غور، شوق. اس میں نہ آپ لین پڑھتے ہیں نہ مدہ پڑھتے ہیں، یہ اپنا ایک اردو کا انداز ہے. کہ جیسے قطرے، دوسرے، اس نے نہ دوسری پڑھا نہ دوسرا پڑھا، آپ نے ایک بیچ کی ایک آواز آتی ہے جو ہمارا اپنا اردو اسٹائل ہے، ہم اردو زبان کا لہجہ ہیں. تو یہ کہنا عربی میں اس کو مکس مت کیجیے گا، اس لیے ہمارے لیے اس مثال سامنے رکھی گئی. تو یہ یا واو اور یا کو درویش اور مور کی طرح مت استعمال کی جائے. یا کی مثال انہوں نے درویش دی ہے، درویش بھی نہیں پڑھتے اردو میں، درویش نہیں درویش، تو درویش بھی نہیں درویش بھی نہیں بلکہ درویش. یہ ایک مجہولانہ انداز ہے. اس طرح مور غور میں نہ مور پڑھتے ہیں نہ ماور پڑھتے ہیں بلکہ مور. جو ہم ادا کر پائیں گے عربی ادا نہیں کر پائے گا. وہ یا تو مور پڑھے گا، وہ بولے گا سیدھی بات کرو، دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، یا سراسر موم ہو جا. آگے شعر کچھ اس طرح کا ہے، سراسر موم یا پھر سنگ ہو
یا سنگ ہو جائے، یہ ہے دو رنگی کو چھوڑنے کے اختیار کیا گیا۔ خیر یہ بیچ کی ایک مجبوری ہے، جو ہم ادا کر پاتے ہیں وہ عربی میں نہیں ادا کریں گے، یعنی عربی میں جیسے الذی اطعمہم من خوف، یوں پڑھے خوف، یوں نہیں، مالک یوم الدین یہ اردو ہو گیا، تو مالکی یوم الدین جیسے الفاظ ادا کریں گے۔ باقی انہوں نے پریکٹس کے لیے آپ کو الفاظ دیے ہیں باقی، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سبق نمبر 7 تک آخر تک یہی ہے۔ حمزہ اور الف کو لے لیں تاکہ سبق مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ حمزہ اور الف کو جب حروف کا بیان آیا تھا تو آپ کو بتاتا ہے حمزہ اور الف کو چھوڑ دیجیے، حمزہ اور الف کو چھوڑ کے باقی 27 حروف تھے، 2 حرفی حروف 12 تھے اور 3 حرفی حروف 15 تھے۔ 3 حرفی حروف کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور 2 حرفی حرف کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ وہ حمزہ اور الف کو آپ نے جو چھوڑ دیا تھا شروع میں، اس کا اب مکمل بیان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حمزہ اور الف میں فرق ہے۔ الف کی پہچان کیا ہے کہ الف ہمیشہ زبر کے بعد آئے گا، الف ہمیشہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ زبر کے بعد جو الف ہو صرف وہی الف ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کوئی الف نہیں ہے۔ 2 زبر کے ساتھ جو الف آتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ہاں صرف حالت وقف میں وہ لوٹ آتا ہے۔ جیسے افوا جن میں جب آپ ہجا کریں گے تو جیم 2 زبر جن پڑھیں گے، جیم الف 2 زبر جن نہیں، 2 زبر کے ساتھ جو الف ہیں ہجے میں اس کا تلفظ نہیں ہوگا، روا میں اس کا تلفظ ہوگا۔ یہ بچوں کو جو ہجا پڑھایا جاتا ہے، ہمیں پڑھانے کے بعد جتنا اندازہ ہو اس کا فائدہ کتنا ہے تو پڑھانے کے بعد اندازہ ہو۔ ہجے میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اب میں یہاں ہجے میں لے کر آپ کو بیٹھ جاؤں تو کچھ عجیب سا ہوگا، اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مشق میں ساری باتیں سمٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جگہ جگہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں میں تھوڑا بہت ہجا بھی کر دوں گا۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ الف درمیان میں اور آخر میں آئے گا، حرف کے درمیان میں اور آخر میں آئے گا، الف شروع میں نہیں آئے گا۔ شروع میں جو ہوگا وہ ہمیشہ حمزہ ہوگا۔ الف کی دوسری پہچان دیکھیں، الف درمیان، صراط، صراط میں صاد را، اس کے بعد الف، اس کے بعد تو بیچ میں، یا الف آخر میں آئے گا، افواجا، اس میں دیکھیں الف آخر میں، لیکن ہجے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو صرف حالت وقف پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں الف کی یہی 2 شکلیں، اس کے علاوہ الف نہیں ہے، سب حمزہ ہے۔ الف کی تیسری پہچان یہ ہے کہ الف کو نرمی سے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، پیار سے آرام سے پڑھیں گے، توابا، مالکی، یوں پڑھیں گے، الف میں جھٹکے نہیں آئیں گے۔ یہ 3 پہچان انہوں نے 3 شناخت دی آپ کو الف کی۔ حمزہ کی بھی کچھ شکلیں ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ حمزہ اکثر، حمزہ پورے قرآن میں اکثر الف کی شکل میں، لیکن جیسے اس میں اعراب لگ جاتے ہیں تو یہ بالغ ہو جاتا ہے، یعنی الف سے نکل جاتا ہے، یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کے داڑھی مونچھیں آ گئی ہیں۔ زبر، زیر، پیش، کچھ بھی، کوئی بھی حرکت آ جائے الف میں وہ حمزہ بن گیا۔ اب جب بھی ہجا کریں گے تو حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، یا میم حمزہ زبر ما، کاف معقول، معقول میں میم الف زبر ما نہیں ہے، اگرچہ الف ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے، جزم موجود ہے، اس وجہ سے وہ حمزہ بن گیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے قرآن میں حمزہ اکثر الف کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن وہ زبر زیر پیش لگنے کی وجہ سے وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور حمزے کی دوسری پہچان یہ ہے کہ حمزے کے اوپر اگر جزم یا ساکن ہو جائے، جزم آ جائے تو حمزہ کو ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ الف کے برعکس حمزہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں تینوں طرح آ سکتا ہے۔ الف کے برعکس حمزہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں تینوں طرح آ سکتا ہے، جبکہ الف بیچ میں اور آخر میں آئے گا۔ یہ سبق نمبر 7 کا بھی خلاصہ ہو گیا۔ اگلا سبق نمبر 8 سے انشاءاللہ ہم اگلے اتوار سے شروع کریں گے۔ آج سورہ فاتحہ میں ذرا میں آپ کو دکھا دوں اب تک آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے، اس کی نشاندہی کر دوں۔ یہ سبق نمبر 5 سے 7 تک دیکھ لیجیے گا، یہی خلاصہ، اس کے علاوہ باتیں نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ نکالیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے ساتھی خوب متوجہ ہوں، دیکھیے حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، ہجا، اس لیے کہ شروع میں الف تو ہے لیکن کیا بتایا کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا لام، یہ لام کے اوپر جزم تو یہ لام ساکن، تو حمزہ لام زبر ال۔ تو حمزہ کس نام سے پڑھا آپ نے؟ حمزہ کا نام بتائیے۔ حروف مدہ۔ اچھا اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا نام، کام، صفات سب بتائیں۔ اب آپ نے ماشاءاللہ سب پڑھا شروع میں۔ حمزہ حروف ہلکی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سینے سے۔ اچھا اس کا مخرج کیا ہے؟ بتا ہی رہا ہوں کہ سینے سے، اقصائے حلق، اقصائے حلق نام پڑھا۔
اور اس کو ذرا زور دے کر، اس کی صفت کیا ہے؟ سینے کی طرف زور دے کر یوں پڑھیں گے، سینے کی طرف ذرا زور دے کر پڑھیں گے۔ اچھا، لام کون سا حرف ہے؟ حروف طرفیہ، حروف طرفیہ آپ نے یاد ہے نہیں؟ لام نون را 3 حرف پڑھا، اور لام کا مخرج کیا پڑھا آپ نے؟ کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ، زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ مع کچھ حصہ ظاہر کے بھی، یہ پڑھا آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہا کون سا حرف ہے؟ حروف حلقی، کہاں سے ادا ہوگا یہ؟ وسط حلق سے۔ میم کون سا حرف ہے؟ حروف شفویہ، شفویہ حروف کا مخرج بتائیے۔ ہاں، دونوں ہونٹ، میم بند ہونٹوں کے خشک والی حصے سے ادا ہوگا۔ دال، دال کون سا حرف ہے؟ حروف نطعیہ، دال تا تو، یہ 3 حروف حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی اندرونی جڑ، اس سے تا دال 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک لفظ تیار ہو گیا آپ کا، یہ پورا لفظ تیار ہو گیا۔ اس میں بیچ میں جو قاعدے آ رہے ہیں غنہ کرنے نہ کرنے کا، یہ قاعدے اب آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے تو ابھی صرف حروف کا بیان پڑھا ہے، اور ابھی آج آپ نے اعراب پڑھا ہے۔ اگلی اتوار کو انشاءاللہ اعراب کا بیان ختم ہو جائے گا، پھر قاعدے شروع ہو جائیں گے آپ کے۔ جب آپ قاعدے پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہاں غنہ ہوگا، کہاں غنہ نہیں ہوگا، ادغام کہاں ہوگا، اخفا کہاں ہوگا، یہ پھر قاعدے میں پتہ چلے گا۔ میم میں غنہ نہیں ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ یہ اس کے قاعدے ہیں لیکن آپ نے ابھی نہیں پڑھا۔ الحمد، الحمد، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ ابھی آج کے سبق میں آپ نے پڑھا زبر زیر پیش، تو یہ ہا کے اوپر جو زبر ہے اس کو کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دال کے اوپر جو پیش اس کو کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ یوں پڑھنا الحمد، یہ غلط ہوگا۔ صحیح کے ساتھ غلط طریقے کی پہچان اور اس کا انداز آنا بھی ضروری ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ نے صحیح سیکھا ہے، غلط سامنے آ جائے تو ذرا جلدی پہچان نہیں ہوتی۔ تو غلط جیسے صحیح حدیثیں ہمارے سامنے لیکن غلط حدیثیں نہیں ہیں، لیکن غلط حدیثیں بھی سامنے اگر آپ پہچان کرا دی حدیث غلط ہے، ذرا بچیے گا اس سے، تو فوراً سے پتہ چل جائے گا آپ کی غلط حدیث میں سن چکا ہوں، صحیح حدیث کا ہمیں علم ہے، غلط حدیث کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو غلط طریقہ الحمد غلط ہوگا، بلکہ جلدی پڑھیں گے الحمد، حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ آگے دیکھیے للہ، لام لام زیر لل، لام کڑا زبر لا، للہ ہا زیر ہی، للہ سینے صدا کریں گے ہا کو۔ ربل، اس میں قاعدے نہیں پڑے، عالمین، ربل میں جو آپ کے کام کی ہیں جو آپ کو نوٹ کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، میں بتایا جا رہا ہوں جلدی سے، وقت ذرا ختم ہو گیا۔ ربل میں را کو پر پڑھیں گے، عالمین میں عین میں تکلف کریں گے، عین اور ہا میں تکلف ضروری ہے۔ ار میں را کو پر پڑھیں گے، ہا میں ہا کی آواز نکالیں گے صاف کر کے۔ نررحیم، اس میں بھی ہا کی آواز نارمل انداز میں نہیں پڑھیں گے، جیسے الرحمن الرحیم نہیں، الرحمن الرحیم، ہا کی آواز کلیئر نکالیں گے۔ مالکی یوم الدین غلط طریقہ ہے، مالکی یوم الدین یہ غلط ہے، مالکی یوم الدین یہ صحیح طریقہ ہے۔ ایاک نعبد، ایا میں سختی پیدا کریں گے تاکہ پتہ چلے آپ یہاں پر 2 یا پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و بدو میں اکثر دال کو کھینچا جاتا ہے، ایاک نعبد، اور اردو میں جو ہے نا یہ مجہول طریقہ ہے، بودو کی ایک آواز نکلتی ہے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ اس طرح زیر میں بھی ایک مجہول آواز آتی ہے، جیسے الہ، جو بڑی عمر کے لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں، یہ مجہول طریقہ ہے۔ پیش میں بھی ایک غلط طریقہ ہے، بدو میں جیسے بدو، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس انداز سے بچنا ہے، زبر میں بھی، زیر میں بھی، پیش میں بھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین میں صحیح سے ادا کرنا تکلف کے ساتھ۔ اہدنا، سینے سے حروف حلقے، اہدنا صراط، صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، طا کو موٹا پڑھنا ہے، اہدنا صراط
مستقیم، مستقیم میں بڑے قاف کو پڑھنا ہے، حروف لہاتیہ کو، یوں نہیں پڑھنا اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تجوید میں زیادہ زور دے کر اس لیے پڑھایا جاتا ہے، جب 100% لینے کی کوشش کریں گے نا 50% تو آ ہی جائے گا نا۔ جب کوشش ہی نہیں کریں گے، بس صحیح ہے پتہ چل گیا بڑے ہو، تو پھر نہیں ہوگا، پھر کام نہیں بنے گا۔ پوری کوشش کریں گے تو کم سے کم، جو بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہ پوزیشن لے کر آؤں، اس کا پاس ہونا یقینی ہو جاتا ہے، اور جو اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح پاس ہو جاؤں، اس کا فیل ہونے کا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی انداز پہ اس کو لے رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بڑے قاف کو ادا کرنا ہے، صراط صاد پر را پر، لذینا لذینا نہیں آج کے بعد سے، ماشاءاللہ اب آپ نے تجوید پڑھ لی ہے، کم سے کم جو بڑے حروف ہیں، بڑی غلطیاں ہیں تجوید میں، اس سے ضرور بچیں۔ صراط اللذینا میں گناہ ہو جائے گا، ایک حرف کی جگہ دوسرا، لذینا میں وہ زا ہو جاتا ہے، اور یہ ذال ہے، صراط الذین انعمت، انعمت، انعمت میں اکثر میم میں لوگ قلقلہ کر لیتے ہیں، انعمت، انعمت، یا نون میں لچک دے رہتے ہیں، آنا نہیں، حمزہ نون زبر ان ہے، نہ کہ حمزہ زبر آ نون زبر نہ، آنا عمتا ہے، آنا عمتا نہیں، ان عمتا علیہم، عین میں تکلف کرے، ہم میں ہا میں زور لگائیں سینے کی طرف، غیرل، غیرل نہیں، غیر المغضوبی عام انداز میں نہیں، غیر المغ، دونوں بڑے غائن ہیں اور موٹے ہیں، مغضوبی، اور دعات پڑھنا آج کے بعد سے زوات نہیں پڑھنا، علیہم عین میں تکلف کریں، دعات پڑھیں اور ذرا موٹا پڑھیں، یوں نہیں پڑھیں گے دال، پتلا ہو جائے گا۔ پتلا کس کی صفت ہے؟ دال کی، اور دعات کی صفت کیا ہے؟ پر ہونا ہے۔ ساری بات آپ نے نوٹ کر لی ہیں، آپ نے پڑھ لیا پہلے، میں نے ابھی نشاندہی بھی کر دی ہے، اب اسی انداز میں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ 2-4 دفعہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو، انشاءاللہ دیکھیں گے فرق محسوس کریں گے۔ اب شروع سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیے اعوذ جب پڑھے نا تو زو کی آواز نہ آئے، اس لیے کہ وہ زا نہیں ہے، ذال ہے۔ اعوذ باللہ، اس میں دیکھیں اعوذ باللہ میں 5 الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من شیطان نہیں، شیطان الرجیم، را کو پر پڑھیں، رجیم نہیں، رجیم۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی نرجیم، ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح بسم اللہ میں 4 الفاظ ہیں، الگ الگ الفاظ کی الگ الگ پریکٹس، جب جا کے انشاءاللہ کچھ رزلٹ آئے گا، اس کو ہم پر رحم آئے گا، وہ ہم سے پڑھوا لے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سکھا دے گا۔ مطالعہ ذہنی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ان پڑھ ہوتے رہے، انہوں نے قلم اور کتابوں کا سہارا نہیں لیا، لیکن جو ان کے پاس چیزیں ہوتی تھیں تو وہ صاحب قلم اور صاحب کتاب بھی جا کر یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا نا، کیونکہ اتنی ان کے، تو جو اللہ سے ڈرا اللہ نے اس کو بہت کچھ سکھایا۔ علم لدنی شرعی اصطلاح میں ایک علم ہے جو تفسیر لکھنے کے لیے جو ہے نا 15 علوم کی ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، اس کے لیے 14 علوم تو کتابی اور قلمی ہیں، لیکن ایک علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بڑی ریاضت ہے، مجاہدات، تہجد، سجدے، مصلی بگونا، یہ ساری چیزوں کے بعد جا کے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اب میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھی، بسم اللہ میں 4 الفاظ ہیں، الگ الگ اس کی پرنٹ، جیسے بسم اللہ 2 الفاظ ہیں، الرحمن الرحیم یہ 2 الفاظ ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اور دیکھیے
الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ہا الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. بس تو صراط میں تو کو موٹا کرے اور قاف کو مستقیم میں موٹا کرے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم. مجھے پھر بھی ایسا لگا کہ نون میں قلقلہ ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور تھوڑا موٹا کرے ضالین کو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. گھر جا کر آدھے گھنٹے کے لیے کسی دن مہلت ملے، ایک پینسل لے کے قرآن لے کے تھوڑا سا انڈر لائن کر کے دیکھیں، تاکہ کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. اور بڑا قوف میں آیت پڑھیں اور پھر نوٹ کریں اس حرف کو میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اور جہاں بڑی غلطی معلوم ہو وہاں پر ریڈ پین سے آپ نشان مار دیں. استاد سامنے ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نوٹ کر کے فوراً سے بتا دیتے بھائی آپ کی یہ غلطی ہیں، لال پین سے انڈر لائن کر دیا، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ ضرور ہوگا. پڑھیں جہاں لگے کہ میں یہ بالکل صحیح نہیں پڑھ رہا ہوں، لال پین سے انڈر لائن کر کئی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے وہ ہمیں بہت کچھ رحمت خدا بہانہ می جویا، تو وہ بہانے ڈھونڈتا اللہ کی رحمتیں. انشاءاللہ کچھ پیش کریں گے، کچھ سامنے نقالی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.